روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے۔ عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، رواہ الترمذی۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کا جو ثواب روزہ دار کو ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا، اور یہ اس سے لے کے نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا کرے گا۔ روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا دینی چاہیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر عند قوم قال افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وتنزلت علیکم الملائکۃ، رواہ احمد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیتے، کیا؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ اس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہے، یعنی آئندہ بھی تمہیں یہ موقع ملتا رہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں، یعنی رحمت لے کر۔ کسی بھی جگہ فرشتوں کا نازل ہونا باعث رحمت ہے، الا یہ کہ کوئی مجرم قوم ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھاری بھاری افطاریاں ہی کرائی جائیں تو تب یہ ثواب ہو سکتا ہے۔ آپ ایک کھجور سے ایک گھونٹ پانی سے بھی کسی کا روزہ کھلوا دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثواب ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک کام بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ درست نہیں ہوتا، تو ہمیشہ نتیجے کو دیکھ کر کام کا آغاز کریں۔ اگر افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ سارا دن آپ اتنے ہلاک ہو جائیں کہ پھر آپ اپنی تراویح بھی چھوڑ دیں اور اگلے دن کی سحری بھی خطرے میں پڑ جائے اور نمازیں بھی آپ کی جلدی جلدی ہوں۔ تو ایک نیکی کرتے وقت دوسری نیکیوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ ہر کام اعتدال کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔